مومنوں پر ہے، بالخصوص ہند و پاک بر ایشیا کے تمام مومنین پر، بلکہ کہہ لیجیے پوری انسانیت پر جن کا احسان عظیم ہے۔ آج ان کا تذکرہ، ان کی محفل، ان کی بزم، ان کے نام کی یہ پاکیزہ و نورانی بزم پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، منبع علم و عمل، پیکر اخلاص، خلیفہ حضور کلیم ملت حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد حاضہ کی جانب سے، ان کی سرپرستی میں اور تمام مصلیان کے تعاون سے، آپ کی حمایت سے یہ پاکیزہ جلسہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ کرم میں اللہ ہمارے پیر طریقت حضور خلیفہ کلیم ملت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ میرا دوسرا خطاب یہاں پر ہے جو آپ کی حکم پر میں حاضر آیا ہوں۔ میں تو بہت فخر محسوس کر رہا ہوں اپنے مقدر پر کہ آپ کے توسل سے، آپ کے ذریعے سے اس بارگاہ میں خراج پیش کرنے کا مجھے سلطان پور کی سرزمین پر موقع ملا ہے، جس بارگاہ عظمت میں بڑے بڑے مشائخ پہنچتے ہیں اور وہاں سے ولایت کی بھیک لے کر آتے ہیں اور اپنے علاقے میں وہاں کی بھیک، وہاں کا صدقہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اجمیر شریف تو نہیں پہنچ سکے، لیکن میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور یقین ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ یہاں وہ موجود ہیں، حاضر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی خاکی نگاہ سے انہیں نہ دیکھ سکیں، لیکن ان کی نگاہ ولایت ہمیں دیکھ رہی ہے، ان کا فیضان جاری اور ساری ہے، جو یہ زندگی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ کیا پیش کر سکتا ہوں میں ان کی بارگاہ میں؟ مجھ جیسے نہ جانے کتنے فقیر، نہ جانے کتنے گداگر، نہ جانے کتنے منگتے، نہ جانے کتنے کتے سلطان الہند کی گلیوں میں ٹہلا کرتے ہیں، اس نیت سے کہ آتا ہے رسول اللہ، اولاد رسول اللہ کے کرم کی بھیک ہمارے کشکول میں مل جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت مامیش کو محبت نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مزرع چشت ہلو مزرع چشت بخارا ویرا کو اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے پیر طریقت حضور خلیفہ کلیم ملت کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے زیر سایہ میں۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس بچے کا، کیا نام ہے؟ محمد الطاف اشرفی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مجھے بڑا پسند آیا اور صحیح ہے۔ ہم وسیلے والے ہیں نا، ہم وسیلے والے ہیں، ذرے سے چلتے ہیں تب آفتاب تک پہنچتے ہیں، قدموں سے چلتے ہیں تب جا کر بہشت کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ جو نکھار، یہ خوشبو، یہ ذوق، یہ شوق، یہ تڑپ، یہ ولولہ، یہ سوز، یہ عشق، یہ تڑپ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارے خلیفہ حضور کلیم ملت کی محنتوں، مشقتوں کی دین ہے، جو تاجدار سمرہ اولاد رسول پاک حضرت مخدوم اشرف کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ہم اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو کچھ کہنے سے پہلے بڑی سنجیدگی سے گفتگو آپ سماعت کیجیے گا۔ مجھے بڑا اچھا لگا جو اس اللہ کے گھر میں پروگرام رکھا گیا،
حاجی صاحب بھی تشریف فرمائیے، عشق نہیں تو اور کیا ہے۔ اس رات کی تاریکی میں، اس عالم پیری میں یہ شوق، یہ ذوق میں تو دیکھ کے تڑپ گیا۔ جب آپ کے جذبے کا یہ عالم ہے تو نوجوانوں تمہارے جوش کا عالم کیا ہوگا۔ سیکھو، پڑھو، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ تو آؤ، سب سے پہلے تاجدار رسالت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت و رحمت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مادن جود والکرم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی اور آل نبی پر ایک دفعہ حصول برکت کے لیے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مادن جود والکرم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے خواجہ۔ خاکساری پر سے گفتگو ہوگی آج۔ غریب نواز کو جو کچھ ملا ہے وہ خاکساری سے ملا ہے۔ وہ غریب نواز نے جو ہیرے تراشے ہیں، جو آپ نے اپنے کارخانے سے افراد تیار کیے ہیں، وہ معمولی افراد نہیں تیار کیے۔ نام لیا حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی، بابا فرید الدین صابر پاک نظام الدین محبوب الہی، خواجہ نصیر الدین، حضرت حمید الدین ناگوری، ایسے ایسے ہیرے تراشے۔ تو جانے خواجہ، زمین ہند پر بہت بڑا احسان ہے۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے خواجہ، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے خواجہ۔ عاشقوں سنیو، فخر کرو اپنے مقدر۔ ہاں، جو انعام لینا ہے وہ پیر طریقت کے قدموں میں لا کے دے دو، ہے نا۔ یہ خاص طور سے ملحوظ رکھو، ہم وسیلے والے ہیں۔ جو کچھ ملے گا وہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملے گا، انڈائریکٹ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ہی تو مزاج میں پڑھا نا، ابھی آپ کیا پڑھا ہے نا، یہی تو پڑھا کہ ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستہ بتایا۔ کتنی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت۔ تو کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ادنا نہ سمجھو۔ ان کے دروازے کا گداگر اپنے وقت کا سلطان ہوتا ہے، ان کے دروازے کا بھکاری اپنے وقت کا تاجدار ہوتا ہے۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے خواجہ، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے خواجہ۔ اور اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، یہاں جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہی تو فیضان ہے خواجہ۔ اگر وہ نہ آتے تو آج یہ مسجد کے مینارے نہ ہوتے، سروں پہ ٹوپیاں نہ ہوتی، چہرے پہ نور نہ ہوتا، کلمہ شہادت کی آپ گواہی نہ دیتے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ غریب نواز کا۔ منہ سے بولو، کس کا احسان ہے؟ غریب نواز کا ہے۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے خواجہ، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے خواجہ۔ اور اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، یہاں جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہی تو فیضان ہے خواجہ۔ اور دکھا دو چاند سا چہرہ مجھے بھی خواب میں خواجہ، دکھا دو چاند سا چہرہ مجھے بھی خواب میں خواجہ۔ یہی ہے صابر کی مدت سے میرے ارمان ہے خواجہ۔ اور غریب مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، غریب، لاچار، مفلس، کلاش، گداگر، کمزور، ناتواں، ہم جیسے بھکاری غریب مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ پریشان ہوں گے کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ بھئی غریب پریشان ہوگا تو بادشاہ کی چوکھٹ پہ جائے گا۔
ادنا پریشان ہوگا تو آقا کے دروازے پہ جائے گا، غلام پریشان ہوگا آقا کے دروازے پہ جائے گا۔ لیکن اے خواجہ کیا تیرا دربار ہے، کیا تیری چوکھٹ، کیا تیرا آستانہ ہے؟ سرکار غریب مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں۔ آئے کیا دربار ہے، کیا دربار ہے، کتنا بڑا آستانہ ہے۔ غریب نواز غریب مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا؟ اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا، بابر کو جاتے ہوئے دیکھا، شہنشاہوں کو جاتے ہوئے دیکھا، امیروں کو جاتے ہوئے دیکھا، بادشاہوں اور شہنشاہوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا جا کیوں رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں، پریشان ہیں، مفلس ہیں، کلاش، تم کیوں جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے، یہ سازل قدر، یہی تو کمال ہے غریب نواز کا، یہی تو کرم ہے غریب نواز کا۔ غریب جاتا ہے تو بھیک کے لیے، اور امیر جاتا ہے سکون کے لیے، چین کے لیے، راحت کے لیے۔ اسی لیے غریب بھی جا رہا ہے، امیر بھی جا رہا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر یہ ایسا آستانہ ہے جو سارے مذاہب، سارے ادیان، سارے دھرم، سارے مکتب فکر، سارے انسانوں کو ہم نے وہاں پر یکجا دیکھا۔ اور درباروں میں چلے جاؤ تو چہرہ دیکھ کے دیا جاتا ہے، لیکن میرے خواجہ کے آستانے پر چلے جاؤ، خواہ ہندو ہو، خواہ مسلم ہو، خواہ امیر ہو، خواہ غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو پہنچتا ہے تو اس کا وہی نعرہ ہوتا ہے، یہ میرے غریب نواز، جانے خواجہ تیرے دربار میں کیا رکھا ہے، جانے خواجہ تیرے دربار میں کیا رکھا ہے، جانے خواجہ تیرے دربار میں کیا رکھا ہے۔ یہاں تو جو بھی آتا ہے، جس نے ہر قوم کو دیوانہ بنا رکھا ہے، جانے خواجہ تیرے دربار میں کیا رکھا ہے، جس نے ہر قوم کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور کیا تھا ہند کو تاریخ جب باطل پرستی نے اجالا کر دیا کر معین الدین چشتی نے۔ محترم حضرات، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی مجاہدہ، پوری زندگی جہاد کیا ہے، پوری زندگی معین الدین چشتی نے خدمت خلق کی، اور یہ گروہ قیامت تک چلتا رہے۔ یاد رکھو، دین موسوی کو چلانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو چلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، تیسرے نبی کے بعد چوتھا نبی، یہ کہ بعد نبی آ گیا۔ لیکن میرے رسول کے دین کو چلانے کے لیے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، باب رسالت کو بند کر دیا۔ پھر آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دین کو چلائے گا کون قیامت تک؟ تو اس دین کو چلانے کے لیے اللہ نے امت محمدیہ کے دین کو چلانے کے لیے، رسول کے مذہب کو چلانے کے لیے جس گروہ کا انتخاب کیا، وہ اولیاء اللہ کا گروہ ہے، وہ بزرگان دین کا گروہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اب قیامت کی صبح تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اپنے علم سے، اپنی فکر سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے صبر و تحمل سے کفر و شرک کا جنازہ نکالتے رہیں گے، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیتے رہیں گے، یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر نہیں بدلی۔ واہ غریب نواز، واہ معین الدین چشتی، کیا احترام! آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد کا نام، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب لے کر غریب نواز کو اچھا ٹریننگ دیا ہے کیسے غریب نواز کو ہندوستان میں بھیجنا آسان کام نہیں تھا. ہندوستان کفر کا مرکز ہے, شرک کا مرکز. محمد بن قاسم آئے سندھ سے چلے گئے آپ سے پہلے, لیکن وہ اسلام کو ارجا نہیں ملی, وہ طاقت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. تو آخر یہ ہوا کہ ہندوستان میں کس کو بھیجا جائے جو اسلام کی عظمت کو اجاگر کرے اور اسلام کے کردار و عمل کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ سوچا گیا کہ آخر بھیجا کس کو جائے. تو سب سے پہلی نگاہ حضرت شیخ بابا بہاؤالدین اصفہانی پر پڑی, جن کی مزار شریف بامبے مری لائن میں, ان پر نگاہ پڑی. لیکن انکار ہو گیا, نہیں وہاں نہ بھیجا جائے کو. ابھی اس دین کو پھیلانے کے لیے, ظلم و جبر سے ٹکرانے کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا جائے. تو نگاہ نبوت اور نگاہ غوث حضرت خواجہ معین الدین پر پڑی ہے. ان کو منتخب کیا جائے, ان کو چنا جائے. اس لیے کہ کفرستان ہے, یہاں ٹکرانا آسان کام نہیں ہے, یہاں دین کو پھیلانا سب کا کام نہیں ہے. یہاں کی سرزمین, یہاں کی آب و ہوا, یہاں کے خون میں ایسا گناہ سرایت کر گیا تھا. یہاں کی سرزمین پر دین کے شجر کو لگانا, دین کے پیڑ کو لگانا سب کا کام نہیں تھا. نگاہ رسول اللہ کس پر پڑی؟ معین الدین پر پڑی. معین الدین کا انتخاب ہندوستان کا, اور آج کا ہندوستان نہیں تھا. برما اسی میں, تبت اسی میں, چائنا اسی میں, بنگلہ دیش اسی میں, شری لنکا اسی میں. اتنا بڑا ملک, اور اس ملک میں دین کا کام کرنا سب کا کام ہے؟ نہیں, سب کا کام نہیں ہے. اب اتنے بڑے ملک میں کسی کو بھیجنا اور دین کا کام کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. نگاہ ولایت, نگاہ رسالت جب پڑی ہے تو حضرت معین الدین پر پڑی ہے. ان کا انتخاب جب ہوا ہے تو عرض یا رسول اللہ, جانے سے پہلے مجھے کچھ عطا کیجیے. مقابلہ بڑا سخت ہے نا, آسان کام تو ہے نہیں. جانا ہے, مقابلہ بڑا سخت ہے. تو ٹریننگ ہوتی ہے. آئے ہے کیا ٹریننگ ہوئی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے قدموں میں گر پڑے. اسی لیے بغیر پیر کے بیڑا پار نہیں ہوگا. غریب نواز کی والدہ کا نام حضرت بی بی ماہ نور ہے, والد کا نام حضرت سرکار غیاث الدین ہے, مادر سعد ولی ہے. شکم مادر میں ہے 2 ولی, عالم ارواح میں ہے 2 ولی, سنجر ایران کے شہر میں پیدا ہوئے 2 ولی. آخر وجہ کیا تھی کہ پیر و مرشد کے قدموں میں آپ گر پڑے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے, علم سے, تعلیم سے, ایجوکیشن سے, مدرسے سے روشنی تو حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن معرفت الہی نہیں حاصل کیا جا سکتا. معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے کسی شیخ کے قدموں میں آپ کو گرنا پڑے گا. تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے. تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے. اے لوگوں, کتابوں سے ولایت نہیں ملتی, کتابوں سے صرف جانکاری ہوتی ہے, مدرسوں سے صرف علم ملتا ہے. ولایت اگر لینا ہے تو پیر کے قدموں میں مٹنا سیکھو, فنا ہونا سیکھو, ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بناؤ. جب تاج بناؤ گے تب بہتر کی زبان میں یہی کہو گے, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے ترے جانا. پاؤ گے تب تو کہو گے. اور یہاں کوئی مٹنا ہی نہیں چاہتا, کوئی گرنا ہی نہیں چاہتا. کسی نے پوچھا حضرت سرکار سیدنا شیخ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ سے, کیا پوچھا؟ وہ کہاں ہے؟ اشارہ کس کی طرف تھا؟ معبود, اس کی تلاش میں, وہ ملے گا نہیں. اور ہر آدمی کی تلاش ہے, خدا کی تلاش تو ہر آدمی کو ہے نا, کہ خدا راضی ہو جائے, خدا مل جائے. حضرت شیخ منصور حلاج سے پوچھا کیا وہ ملے گا کہاں؟
اس کا پتہ کہاں ہے؟ رات دن سجدے میں سر مارنے والوں، تسبیح لے کر بیٹھ کر چلا کرنے والوں، علم پر ناز کرنے والوں، سنو کیا جواب دیا ہے حضرت سیدنا شیخ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ۔ ابو بکر شبلی وہ بھی موجود ہے، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے لیے۔ ابو بکر شبلی تم بتاؤ، بے بس ہو گئے۔ جنید بغدادی تم بتاؤ، بے بس ہو گئے۔ پھر کسی نے پوچھا حضور آپ نہیں بتا دیں، تو بتا دوں، عمل کرو گے؟ ارے بتا دوں آپ کو، عمل کرو گے نا؟ پوچھا اس کا پتہ کہاں ہے؟ کہا وہ بہت قریب ہے، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ خدا شہرک سے زیادہ قریب ہے، تمہارے دل میں ہے، تمہاری روح میں ہے، تمہاری جان سے زیادہ ہے۔ کہا جب وہ جان سے زیادہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا اس تک پہنچنے کے لیے دو سیڑھی ہیں، ایک سیڑھی کا نام نفس ہے اور دوسری سیڑھی کا نام خواہش ہے۔ ایک سیڑھی کا نام کیا ہے؟ نفس۔ کہا نفس پہ ایسے پیر رکھ اور دوسرا پیر اپنی خواہش پہ رکھ، زور سے دبا دے، تیسری منزل پہ وہی نظر آ جائے گا۔ ارض و سما کہاں دل وصل کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ دل نہ جھکے، اور دل جھکے گا کیسے؟ پہلے شیخ کے قدموں میں جھکو۔ ارے تو شیخ عام آدمی کے قدموں میں جھکنا سیکھو، عام آدمی کے قدم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل سمجھنا، لفظ انا آ جانا، یہی بیڑا غرق ہونے کی نشانی ہے۔ ابلیس غرق ہوا ہے، عبادت تھی، ریاست تھی، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، علم تھا، سب تھا، لیکن غرق ہونے کی وجہ یہی تھی، اس کے دل میں لفظ انا آ گیا، میں اچھا آگ سے بنا ہوں۔ آدم مفضول ہے، ادنا ہے، وہ خاک سے بنے، اسی چیز نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور آج یہ چیزیں جھکنا نہیں چاہتے۔ حضرت شیخ سیدنا محبوب الہی تو کتے کا پاؤں چومتے تھے، اور آج ہم اپنے ماں باپ کا پیر نہیں چومتے تو پیٹ کے کیا چومیں گے؟ اسی غرور نے تمہیں برباد کر دیا۔ نسلوں کو بچاؤ۔ بہت سارے نسخے، بہت سارے فارمولے نکلے ہیں، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ برباد کیوں ہو رہا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ علم تو بہت ہے، تعلیم کی تو بہت ہے، جب سے علم آیا تب سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ نفس کو تعلیم حاصل کرو، لیکن کسی شیخ کے قدموں میں حاصل کرو۔ پہلے خانقاہوں میں اور گھروں میں تربیت دی جاتی تھی، بیٹے علم حاصل کرنے کے بعد بڑوں کا احترام یہ ہے، بڑوں کی تعظیم یہ ہے، ان کا ادب یہ ہے، ان کی تعظیم یہ ہے۔ یہ ادب اور تعظیم سے لیس ہو کر جب بچے باہر نکلتے تھے، اسی علم سے فائدہ ہوتا تھا، اسی علم سے منافع ہوتا تھا۔ وہی علم باعث نجات، باعث بخشش، باعث تسلی ہوتا تھا۔ اور جب سے ہم نے علم کو تجارت بنا لیا ہے، جب سے علم کو ہم نے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تربیت ختم، علم نے فرعون بنا دیا۔ علم نے کیا بنا دیا؟ فرعون بنا دیا۔ حضرت محبوب الہی کتے کے پیر کو چومتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس کتے کو میں نے اپنے مرشد کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے، آپ سوچو۔ اور ہمیں کہہ دیا جائے حضرت کے ہاتھ کو چوما جائے تو کچھ نہیں، یہ تو ہمارے امام ہیں، ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اسی غرور میں ہمیں ایک ولی تھے، انہوں نے کبھی لفظ میں اپنی زبان پر لایا ہے، جو بھی پہنچتا تھا اس کے ہاتھ پیر کو چومتے تھے۔
کبھی لفظ میں لایا ہے، کہتے تھے لفظ میں کچھ ہوں، اسی نے بیڑا گرد کیا۔ ایک بہت پڑھا لکھا قابل آیا ہے، اس نے کہا آج میں حضرت سے لفظ میں نکلوا کے ہی رہوں گا۔ آیا آنے کے بعد پوچھا حضور ابلیس کو کس چیز نے برباد کر دیا؟ اس کا مقصد تھا لفظ میں بولے، تو حضرت نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کہاں صاحب اثر کا؟ کہا نماز پڑھ کے پھر اس پر بات کریں گے۔ حضرت نماز پڑھائے، جب فارغ ہوئے لوگ مسافر کے لیے قریب آئے تو حضرت نے پوچھا ابھی کسی صاحب نے پوچھا تھا نا، کوئی سوال تو کیا؟ کہا حضور میں نے پوچھا۔ کہا بس اسی لفظ نے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ کیا کہا حضور میں نے پوچھا؟ کہا بس اسی لفظ نے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ لفظ میں ختم کر دو، غریب نواز کی میں ختم کیا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے چلے پر بٹھا دیا وظیفے پہ، نفس کشی، نفس کو مارنا، انا کو مارنا، اہنکار کو مارنا، غرور کو مارنا، تکبر کو مارنا، ایسا بیٹھایا کہ جب آئے ہیں تو حضرت سرکار سیدنا خواجہ عثمان ہارونی بھی ہیں اور غوث اعظم بھی ہیں، اور جب دیکھا ہے تو کہا معین الدین کو بلاؤ۔ دروازہ کھلا، معین الدین جب آئے ہیں تو اتنا نحیف ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں کہ اٹھا نہیں جا رہا، گر پڑے، پھر اٹھنے کی کوشش کرے، پھر گر پڑے، تو بڑی مشکل سے کروٹ بدلتے بدلتے حضرت شیخ عثمان ہارونی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے، تمہرے پہیا بڑا بول، مر جائے پہ ہم زندگی تو کال مول، کئی جائے پہ ہم جونے دن کہہ کے بے کل پکاری ہے پیا، ذرے ذرے میں وہی دن پسر جائے اپنے شیخ کے قدموں میں سر رکھ۔ حضرت غوث اعظم نے ایک بازو پکڑا، عثمان ہارونی نے دوسرا بازو پکڑا، اب تو انہیں عطا کر دو۔ جس وقت کہا اب عطا کر دو، بازو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خدا کے جلوے کو بھی دیکھ لیا، مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھ لیا، آئے ہیں میں نے سب دیکھ لیا۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے، یہی ٹریننگ تربیت دے کر حضرت معین الدین کو ہندوستان بھیجا جا رہا ہے۔ اور جب ہندوستان آئے تو اتنی آسانی سے لوگوں نے قبول تھوڑی کر لیا نا، مارا ہے، گالیاں دی ہے، تھاپڑ مارے ہیں، بیٹھنے نہیں دیا ہے، ستایا ہے، رلایا ہے، کرامت سے کام نہیں لیا ہے کہ بدعا دے دے سب ختم ہو جائے، نا سہا ہے۔ بتایا نا آپ نے، ہمارے پیر صاحب نے بھی بتایا نا کہ سمندر کی طرح سخی ہو، اس زمین کی طرح بردباری پیدا کرو، خاکساری، اور آسمان کی طرح کشادہ دل رہو۔ آج تو یہ چیزیں ہیں نہیں ہمارے اندر، سہا ہے، سنا ہے، برداشت کیا ہے، اور برداشت کرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو قاتل تھا، ظالم تھا، درندہ تھا، وہ بھی غریب نواز کے کردار سے اتنا متاثر ہو گیا، کہنے لگا معین الدین جب آپ کا کردار اتنا اچھا ہے تو جس مدینے والے کا کلمہ پڑھا رہے اس کا کردار کتنا اچھا ہے۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ آج کیا حال ہے؟ غریب نواز جا رہے ہیں، عطائے رسول اللہ جا رہے ہیں، کردار نہیں مرتا ہے۔ 811 سال ہو گئے غریب نواز کو خاک میں لیٹے ہوئے، لیکن آج بھی بادشاہیت ہے۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، بہت بڑا ظالم قتل کرنے کی نیت سے آکے بیٹھ گیا، نگاہ ولایت ڈالی، جان گئے تم دل سے منہ سے نہ بولو، آنکھیں تو بتاتی ہیں، کیا دل میں ہے تمہارے، ہم خوب سمجھتے ہیں۔ موقع کی تلاش میں، موقع ملے ذبح کر دو، موقع ملے غریب نواز کو قتل کر دو۔ غریب نواز نے ایک ایک کو اٹھایا اور سب کو روانہ کر دیا۔ جب سب چلے گئے تو غریب نواز نے محبت بھرا جملہ کہا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، کہا بیٹا سب تو اپنے اپنے کام میں لگ گئے، تم بھی اپنا کام کرو اور چلے جاؤ۔ ہاتھ پیر کانپ اٹھے، لرز گیا، کہا حضور میرے مقصد کو آپ جانتے ہیں؟ کہا میں نے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا، تیرے پاس اوزار ہے، تو میرے خون کا پیاسا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے، موقع
اسی لیے میں نے اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو، اپنے شاگردوں کو بھیج دیا تاکہ اپنا مقصد پورا کر چلا جا، کوئی گواہی بھی دینے والا نہ رہے۔ میری جان لینے سے تو چاہتا ہے تیری پیاس نکلے، چیخ مارا، جملے کیا نکلے کہ اس کے دل و دماغ میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ تلوار نہیں چلائی ہے ان صوفیوں نے، ان سنتوں نے، معین الدین نے، مکتوم اشرف نے تلوار نہیں چلائی۔ اگر ایک قطرہ خون تلوار سے بہایا ہوتا تو آج اسلام مر جاتا، کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ جس طریقے سے پوری دنیا نہا دھو کے پیچھے پڑ چکی ہے، مر جاتا اسلام۔ تلوار نہیں چلی، نیزہ نہیں چلا، بھالا اور تلوار نہیں چلی ہے، چلایا ہے تو محبت کی تلوار چلائی ہے، اخلاق کی تلوار چلائی ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا ہے تو اخلاق کی تلوار سے۔ مارا ہے تو کسے مارا؟ یہ اخلاق کی تلوار کب تمہارے پاس آئے گی؟ کب تمہارے پاس آئے گی؟ یہی وجہ ہے پتن ہو رہا ہے، کام کے ہاتھ پہ معین الدین ہم جان گے تو بھی آپ نے کچھ نہیں بولا، ساتھیوں کو بھیج دیا۔ یہ معین الدین دیر نہ کرو، مجھے بھی دامن کرم میں شامل کر لو۔ کہاں تلوار چلی ہے، کہاں نیزہ چلا ہے؟ ان کے دربار میں جو بھی آیا ہے اسے عزت ملی ہے، اس کے شان کو بڑھایا ہے، اس کے مناقب کو بڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے آج 800 سال سے زیادہ ہو گئے قبر میں لیٹے ہوئے، راجاؤں کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، بادشاہوں کے نام کی محفلیں نہیں سج رہی ہے۔ اے اجمیر کے درویش، اے رسول اللہ کے لاڈلے بیٹے، اے معین الدین، 800 سال ہو گئے، سلطان پور ہو، بامبے ہو، امیر ہو، غریب ہو، راجہ ہو، پرجا ہو، بڑھا ہو، غیر بڑھا ہو، چاہے جو ہو، ہر زبان پر آپ ہو، دل میں آپ ہو، نگاہ میں آپ ہو، قلب میں آپ ہو، گھر میں آپ ہو، نظر میں آپ ہو، اور ہر مومن یہی کہہ رہا ہے، جانے خواجہ تیرے دربار میں کیا رکھا ہے، جس نے ہر قوم کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ایسے کوئی نام نہیں لیتا ہے، یہ خاکساری ہے، یہ انکساری ہے۔ تبھی تو آج تذکرہ ہو رہا ہے، تبھی تو آج پرچار و پرسار ہو رہا ہے، اور تصرفات کا یہ عالم، ان کے پاور کا یہ عالم کہ کلمہ پڑھایا کس کو؟ نام نہیں لوں گا، سمجھ جاؤ، بہت بڑا جادوگر تھا، تیاری سے آئے تھے، تیاری سے آئے تھے، معلوم تھا نا، نگاہ خوش دیکھ رہی تھی، نگاہ مشکل دیکھ رہی تھی، ہندوستان جادوگروں کا ملک ہے، اندھ وشواس کا ملک ہے، شجر و حجر کی عبادت کرنے والوں کا ملک ہے، وہاں معین الدین کو بھیجنا آسان کام نہیں، تیاری کری۔ جب آیا تو آپ نے سنا ہے نا، تھک گیا، ہار گیا، نیچے آ کے بیٹھ گئے، کہا معین الدین میں تھک گیا، لیکن ایک حربہ اور میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جنت میں ایک انار کا پیڑ ہے، اس میں 2 پھل لگے ہیں۔ کتنا بڑا علم تھا اس کے پاس۔ ارے تعجب ہے؟ کوئی تعجب نہیں، ابلیس کی تو شاگرد ہے، ابلیس تو وہاں رہ چکا ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا، جب رب نے اسے نکالا ہے جنت سے تو اس نے یہی تو کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں تیرے بندے کو برباد کر دوں گا۔ چونکہ جنت میں رہ چکا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اسے سارے حالات سے واقفیت تھی، اسی کا تو شاگرد ہے۔ نام نہ وہ اشارے میں سمجھ جاؤ۔ جو کہ صاحب نے کہا کہ جاؤ، غریب نواز کا جاؤ، لاؤ پھل، اب وہ اڑا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، کیا پرواز ہے۔ جنت کہاں ہے؟ عرش اعظم۔ جہنم کہاں ہے؟ تحت الثری۔ اب وہاں جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ سیڑھی کون ہے؟ پیر صاحب۔ وہ پیڑھی کون ہے؟ حضور کلیم اشرف ملت ہے۔
سیڑھی کون ہے؟ مخدوم اشرف ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، بابا فرید الدین ہے، حضرت نظام الدین اولیاء ہے، صابر پاک ہے، نصیر الدین ہے، بندہ نواز ہے، حمید الدین ناگوری ہے، اعلیٰ حضرت ہے، یہ سب سیڑھیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت ساری زندگی یہی خطبہ پڑھتے رہے، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک کا میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔ اشرفیوں دیر نہ کرو، اگر سلسلے سے نہیں لگے ہو تو لگ جاؤ۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، زمانے کے بعد آ رہا ہے نا، میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، کہیں ایسا حال نہ ہو جائے حضرت سرکار سیدنا بہاؤالحق زکریا ملتانی، ہم تو سمجھتے ہیں اسی میں تو آدمی مار کھاتا ہے، جس کو روزانہ دیکھتا ہے اس کی قیمت اور اس کی عزت نہیں کر پاتا ہے، اور باہر چلا جاتا ہے تو اسی میں موت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی اتنے بڑے پیر، ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا، کہا حضور مرید کر لو۔ کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ میں تجھے مرید نہیں کروں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ایک فراڈی ہوں، چیٹر آدمی ہوں، میں تجھے دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ کہا حضور اتنی بھیڑ ہوتی ہے؟ کہا یہ بھیڑ ہونے دو، یہ باہر کے لوگ ہیں، بے وقوف ہیں۔ کہا پھر کوئی پیر بتا دو۔ کہا چلے جا پاک پتن شریف بابا فرید سے مرید ہو جا۔ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے بابا فرید کے پاس، کہا حضور مرید کر لو۔ کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہا ملتان سے آیا۔ پاک پتن یہ بھی پڑوس ملک میں ہے، اور ملتان تھا۔ کہا ملتان؟ جیسے ملتان کا نام لیا حضرت کھڑے کر گئے۔ بابا کہا ملتان سے آئے ہو؟ کہاں سے؟ کہا بہاؤالحق زکریا ملتانی کو جانتے ہو؟ کہا حضور انہی کے قدموں میں تو میں رہتا ہوں، ان کا پڑوسی ہوں میں۔ کہا ان کو چھوڑ کے نہ چلے آئے؟ کہا حضور معاملہ تھوڑا جمع نہیں۔ کہا سمندر کو چھوڑ کے تم نہر میں آ گئے ہو، کیا خاک ساری ہے؟ کیا کہا؟ ارے وہ تو سمندر ہے، وہ تو ولایت کا دریا ہے، وہاں سے نہر نکلی ہے جو پاک پتن میں آئی ہے۔ تو کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ سمندر کو چھوڑ کے، دریا کو چھوڑ کے نہر میں آیا ہے۔ کہا حضور ان سے تو میں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بے وقوف نہیں بناؤں گا۔ کہا چھپایا ہے انہوں نے، یہ خاک ساری ہے، یہ انکساری ہے، یہ عاجزی ہے۔ قبر میں دیکھا جو اس پردہ نشین کو تو کھولا، میرے ہی دل میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ قبر میں دیکھا جو اس پردہ نشین کو تو کھولا، میرے ہی دل میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ جیسے کہا چیخ مارا، کہا حضور اتنے بڑے قابل کا سن جو نہر آئی ولایت کے دریا میں۔ بہاؤالحق زکریا ملتانی، ان کے پیر کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی ہے۔ یہ گئے تھے پہلے وہی مرید ہونے کے لیے، بابا فرید، بہاؤالحق زکریا ملتانی، شیخ نجم الدین کبرا، یہ تینوں کس کے پاس گئے تھے مرید ہونے کے لیے؟ حضرت سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ۔ نوجوانوں بیٹھو، ضرورت سے فارغ ہو گئے تو آگے بیٹھو، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ زیادہ وقت ہو جائے گا، آپ بے چین ہو جاؤ گے، اور سن رہے ہیں۔ بہرحال جو ضرورت ہو واپس فارغ ہو کے آ جاؤ۔ ایک بھی بات اگر نوٹ کر لو گے تو آپ کے صدقے میں بھی بخش دیا جاؤں گا۔ تینوں گئے کس سے مرید ہونے کے لیے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ۔ تو نجم الدین کبرا کو، بہاؤالحق زکریا ملتانی کو مرید کر لیا۔